کہ اسد عمر واقعی انوسینٹلی وہ میسیج اس نے مجھے پڑھائے. اس نے کہا یہ خان کے میسیجز ہیں, میں بار بار کہہ رہا ہوں, نہ شاہ محمود جواب دیتا ہے نہ جہانگیر ترین دیتا ہے. پر الیاس رانا ہمیں بتا رہے ہیں کہ آخر دونوں کے درمیان کیا ایسا معاملہ ہوا کہ علیحدگی ہو گئی. وہ لاڈ پیار سے ایک لیڈر بنا کے لائے تھے, اور بہت سارے لوگوں کا اختلاف بھی ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ وہ میثاق جمہوریت نے ان کو سوچنے پہ مجبور کیا کہ ہمیں ایک تیسرا لیڈر چاہیے ہوگا جو ان دونوں کو کنٹرول کر سکے, اور پھر آپ آ جائیں جی ایک دم کہ جی وہ وزیر اعظم بن گئے. لیکن بیچ میں کیا ہو رہا تھا, جو آج کل جس پہ بات ہو رہی ہے, کہ میں نے اسد عمر سے پوچھا, میں کہ یار تمہارے لوگ فائنل ہیں ہر جگہ پہ, ٹکٹ کیوں نہیں دے رہے؟ اس نے مجھے اپنا موبائل دکھایا, بلیک بیری تھا اس وقت شاید اس کے پاس. اس نے کہا یہ خان کے میسیجز ہیں, میں بار بار کہہ رہا ہوں, نہ شاہ محمود جواب دیتا ہے نہ جہانگیر ترین دیتا ہے. میرے ذہن میں نہیں تھی یہ بات جو اب ہم کرنے لگے ہیں, کہ اسد عمر واقعی انوسینٹلی وہ میسیج اس نے مجھے پڑھائے کہ آپ ٹکٹ فیصلے کریں تاکہ ہم الیکشن میں جائیں. تو وہ تو اس وقت محکمہ زراعت ساؤتھ پنجاب میں کام کر رہا تھا, وہ لوگوں کی وفاداریاں بدلوا رہا تھا, پھر وہ ویگو ڈالوں میں جہانگیر ترین کے گھر آ رہے تھے, پھر وہ V8 میں بیٹھتے تھے, اور پھر وہ بنی گالا جا کے مفلر پہنتے تھے. تو یہ بات سب لوگ بھول جاتے ہیں, ہماری یادداشت کمزور ہو جاتی ہے کہ شاید جمہوریت صرف اس دفعہ ہی پیدا ہوئی ہے. یہ بنا کے دی گئی, اور لاڈ پیار سے ایک ایسی پارٹی کو زیرو کیا گیا جو یہ سارے حالات کے باوجود, جس نے اسٹیٹ پہ بہرحال حملہ نہیں کیا تھا, وہ الیکشن جیت گئی, RTS بٹھایا, پنجاب وہ جیت گئے, ان کو گھروں پہ بٹھایا کہ آپ ان کا کوئی آزاد MP پنجاب میں شامل نہیں ہوگا, ورنہ حکومت تو نہیں کی تھی. تو ظاہراً تو سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا, وہ تینوں کی تصویریں بھی چلتی رہتی ہوتی تھیں, جنرل کیانی کے ساتھ بھی عمران خان کی ملاقاتیں ہوتی رہتی تھیں, راحیل شریف کو وہ کہتے تھے کہ جی میرے سے بھی زیادہ مقبول آدمی, یعنی عمران خان کے منہ سے نکلا کہ اس سے بھی زیادہ کوئی مقبول ہو سکتا ہے, یہ تو بڑی انہونی ہے. تو وہ سارے کام ہوتے رہے, تو بریک کہاں پہ ہے؟ جب آپ کو پتا ہے وہ سلوٹ GHQ میں ڈالے گئے تھے, آرمی چیف نے وزٹ کروایا عمران خان کا, تو مجھے وہ ہمارے سہیل چودھری رپورٹر تھے, وہ چلے گئے, اب کینیڈا چلے گئے ہیں, وہ PTI کو بڑا اچھا, اور اعظم خان کا نام انہوں نے مجھے الیکشن کے ساتھ ہی بتا دیا تھا کہ جی یہ واحد افسر ہے جو عمران خان کے ساتھ نتھیا گلی میں ہوتا ہے, تو یہی پرنسپل سیکرٹری ہوگا. تو میں نے کہا کیا کہتا ہے, جی آپ کو بتاؤں GHQ میں 2 دن میٹنگ ہوئی ہے کہ خان کو پیش کیا کرنا ہے, کھانا کیا کھلانا ہے. تو اب یہ اس نے بتائی کہ جی وہ لیگ پیسز کی ایک تھال تھی مرغی کے, جو خان صاحب کو وہاں پہ کھلائی گئی. مطلب اتنا پیار تھا ان کے ساتھ کہ مینیو بھی کہ بھی کیا ہونا چاہیے, ڈسکشن ہوئی تھی, اس حد تک پیار سے لائے تھے. اب جب لے کے آئے, اور پھر ایک دفعہ یہ بھی ہوا کہ خان صاحب نہیں مانتے تھے باتیں, پھر یہ جو آج کل چل رہا ہے, لیکن وہ ظاہر اپنی بیگم کی بات تو مانتے تھے, وہ تو ہمیں آج کے چیف جسٹس نے بھی کہا ہے کہ جو بات کرنی ہے گھر جا کے کر لینا, تو وہ ان کے ذریعے ان کو کہلوائی جاتی تھی. اب ان کا پیر کون تھا, یہ ذکر آ رہا ہے نا, تو وہ میسیج ان کو بتایا جاتا تھا کہ صبح آپ نے یہ کام کرنا ہے, کہ یہ اڑ جاتے تھے تو پھر وہاں سے اس کو کلیئر کرایا جاتا تھا. اب چاہے وہ 6 گھنٹے کے لیے وزیر اعظم کے طور پہ سامنے آتے تھے, کیونکہ اس وقت تو وہ پہلے تو یہ کہہ کے آ رہے تھے نا کہ مجھے اگر کوئی کہے گا تو میں گھر چھٹی کر دوں. کہیں ان کا اڑیل پن, ظاہر ہے اکھڑ پن بھی تھا, اور ایک فین کلب, اور ساری زندگی ان کی باتیں مانی گئی, تو کہیں اسٹیٹ کرافٹ تو تھا نا آخر. مطلب آپ کہیں جا رہے ہیں, جنرل باجوہ پیسے لے کے آ رہے ہیں, اور آپ ان کو بھی ایسے کر کے بیٹھ جائیں گے, تو کوئی ادب و اداب تو ہوگا نا کہ میں اور یہ بے ادبیاں جو ہیں اس کی وجہ سے ہوا یا کچھ اور؟ میرا خیال ہے کہ سب جگہ سے میسیجز آنے لگ گئے نا, کہ جو یہ جا کے کر رہے ہیں انٹرنیشنلی, جو کچھ وہ آپ کو پتہ ہے نا, ایک ٹرم ہوئی تھی کہ ملٹری ڈپلومیسی, اس نے جو کچھ ان کو لے کے دیا, بے باپ پیسے لے کے دیے, لیکن وہ اوپر سے پیسے آ رہے تھے, نیچے سے چھلنی ہو رہی تھی. نیچے اسد عمر بیٹھے تھے, پھر حفیظ شیخ آ گئے, تو یونس ڈاگا آج کل منسٹر ہیں, وہ سیکرٹری فائنانس تھے. جب اسد عمر اور ان کو ہوا نا, تو میں نے ان سے پوچھا تھا اس وقت کہ یہ IMF کا معاہدہ کیا ہے. انہوں نے کہا جی IMF کا کیا معاہدہ ہونا ہے, یہ IMF to IMF ڈائلاگ ہو رہا ہے اس وقت. باقر صاحب اسٹیٹ بینک میں بیٹھ گئے تھے آگے. اب آگے ساری چیزیں آ رہی ہیں نا, کہ فواد حسن صاحب نے بھی کہا کہ جو چیز کبھی بھی کہیں نہیں بتائی جانی تھی وہ ڈائریکٹ جا رہی ہے اسٹیٹ بینک سے. ہاں خان نے وہ کیا IMF والا توڑ کے جو ہم بھگت رہے ہیں. لیکن اسٹیبلشمنٹ IMF کے معاہدے پر بھی ساتھ تھی. باقر نہ آتے اگر اسٹیبلشمنٹ نہ چاہتی, تو ہمیں تو یہ پنڈی سے بار بار بتایا جاتا تھا کہ عمران خان جو ہے وہ 10 سال کے لیے, تو وہ محبت پھر کیا فرضی تھی, افسانوی تھی, وہ ایک ڈھونگ تھا, ڈھکوسلا تھا, اندر خانے دیمک جو ہے چاٹ رہا تھا اس محبت کو, کیا ہو رہا؟ رمضان شریف میں جو جنرل باجوہ نے ایک سحری تک میٹنگ جرنلسٹوں کے ساتھ رکھی تھی, وہ اس کی میٹنگ کے بعد میں نے وہاں پہ ایک صاحب سے پوچھا جو ان کی ٹیم میں تھے,
انہوں نے کہا یار نئی دلہن کو بھی کتنا عرصہ تک یہ کہا جائے گا کہ آپ نے کچھ نہیں پکانا, آخر کسی دن تو کچھ پکائیں گے نا. تو اب ہم پک گئے ہیں خود, پکا کے کھلا کے. تو اب اس دن انہوں نے پہلی دفعہ کچھ باتیں کی تھی اس میٹنگ میں, آپ کو یاد ہوگا کہ بھئی کہیں آپ بھی تو کچھ کریں نا. مطلب وہ تھے جیسے انہوں نے کہا نا کہ مجھے تو کہنا پڑتا تھا کہ ووٹ مجھے دلواؤ, چاہے وہ IMF کے لیے فائنانس کا بل پاس کرانا ہے, آپ نے کوئی چینج کرانی ہے چیزیں, تو سب کچھ انہوں نے سمجھ لیا تھا کہ یہ ان کی ڈیوٹی ہے کہ مجھے تیار کر کے صبح سیکیورٹی میں ہیلی کاپٹر پہ لا کے پہنچائیں اور واپس بٹھا دیں. تو وہ دن کا کون سا تھا جس نے کمر توڑ دی اونٹ کی؟ وہ تھی DG ISI کی اپائنٹمنٹ. مجھے یہ پتہ ہے کہ جس دن DG ISI کی ISPR نے پریس ریلیز ایشو کی تو یہ شاید ایبٹ آباد گئے تھے آرمی چیف جنرل باجوہ, اور واپسی پہ یہ پرائم منسٹر سے ملے. پرائم منسٹر سے مل کے ان کی جو بھی گفتگو سب کچھ لوگوں نے کی تو یہ طے ہو گیا کہ جی جنرل ندیم انجم وہ گھر آئے. 4 جرنلسٹ اس وقت ISPR میں بیٹھے ہوئے تھے اور جنرل افتخار بابر DG ISPR تھے. ان کو فون آیا کہ جی میں نے کلیئرنس لے لیا, آپ ایشو کرتے ہیں. ان کو کھانا وانا کھلایا ہوا تھا 2-4 گھنٹے سے کہ ان کو بتایا گیا تھا آج آپ کو خبر دیں گے. تو اس دن جنرل فیض حمید کا ٹرانسفر ہوا پشاور, اور اس کے تھوڑی دیر بعد ذرائع سے خبریں شروع ہوئی کہ یہ تو ڈیسیژن نہیں ہوا. میرا خیال ہے کہ وہ بالکل آخری تھا کہ آرمی چیف کے لیے نا یہ ہو گئی تھی کہ یہ انسلٹ ہے کہ پرنسپل سیکرٹری آفس خبر چلوا رہا ہے, بھائی انہی کو کہہ دیتے کہ کوئی اس کو ڈھونڈ لیں. اور پھر انہوں نے ذرائع سے خبریں چلوائیں کہ نہ صرف ہم انٹرویو کریں گے, ہم نے پینل مانگا ہے, ہم پھر فیصلہ کریں گے. پھر خبر رکوائی جا رہی تھی کہ بالکل نہیں دینی, مالکان کو جا رہے تھے کہ یہ جعلی خبر ہے, یہ سچ نہیں ہے. پھر پرائم منسٹر آفس نے وہ پریس ریلیز ایشو کیا کہ ہم نے ان لوگوں کو بلایا, انٹرویو کیا اور آج ہم نے ندیم انجم کیا. میرا خیال ہے اس کے بعد ادارے نے یہ طے کر لیا کہ اب ہماری ان کے ساتھ یہ جتنی محبتیں تھیں یہ نہیں چل سکتی, کہ ہمارے ساتھ مطلب وہ پبلکلی انہوں نے فیل کیا کہ یہ انسلٹ ہے کہ ہم جو چیز کہہ رہے تھے کہ نہیں ہونی وہ بھی ہو رہی ہے اور بتائی بھی جا رہی ہے. یہ جاننا بھی بڑا ضروری ہے کہ یہ خودکش حملہ آور والی کیفیت پاکستان تحریک انصاف نے وزابی اسٹیبلشمنٹ کیسے اپنا لی ہے. اکبر ایس بابر سے زیادہ کون بہتر طریقے سے جانے گا کہ یہ نفسیات کیا ہے. بہت شکریہ جی. تو یہ بتائیے گا کہ یہ جو نفسیات ہے جو جماعت کی قیادت نے اپنا لی ہے کہ ہم نے ہر حال میں اسی راستے پہ چلنا ہے جو ظاہراً تباہی کا راستہ ہے, اس کو آپ کیسے ایکسپلین کرتے ہیں, کیونکہ آپ تو پارٹی کے فاؤنڈرز میں سے ہیں. ہاؤ ڈو ایکسپلین دس سائیکی؟ جہاں تک ان کی سائیکی کا تعلق ہے, دیکھیے ایک لمبی ہسٹری ہے, اس میں ایک پرسنل سائیکی بھی ہے. سمبڈی جو ایک شخص جس کو ساری عمر پینڈر کیا گیا اور اس کے ساتھ لاڈ کیا گیا, پھر اس کے بعد جب سسٹم نے اس کو اون کیا تو وہ تو لاڈ حدوں سے پار کر گیا نا, کہ جو وہ کرنا چاہے وہ کرتا تھا. اور اس پروسیس میں وہ سیلف ڈسٹرکٹیو بھی ہو گیا. اس نے نہ دوست کو دیکھا, نہ محسن کو دیکھا, نہ نظریے کو دیکھا, نہ نظام کو دیکھا, نہ جمہوریت کو دیکھا, نہ پارلیمنٹ کو دیکھا, نہ اپوزیشن کو دیکھا. تو اور وہ چیز آگے بڑھتی گئی اور کوئی رکاوٹ نہیں بنی. اب جس سٹیج پہ یہ آگے ہے تو میرے خیال میں وہ اس سائیکی سے نکل رہی نہیں ہے کہ زندگی میں حالات بدلتے ہیں, آپ نے ایڈجسٹ کرنا ہوتا ہے, اس کے مطابق چلنا ہوتا ہے. آپ نے اس ضد انا پہ نہیں رہنا کہ میں لاڈلا تھا مجھے دوبارہ لاڈلا بناؤ, اور اگر نہیں بناؤ گے میں اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا.